الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہ وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقال تبارک تعالی فی سورۃ البقرہ عن البر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکات والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہ اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وأولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے آج سورۃ البقرہ کی 177 نمبر کی آیات تلاوت کی ہے، جسے آیت البر بھی کہا جاتا ہے۔ بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، تو اس میں نیکی کے بارے میں آیت البر میں نیکی کا جو وائڈر کنسپٹ ہے، اس کنسپٹ کو وضاحت کی گئی ہے، اس کے وائڈر کانسیپٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اصل میں نیکی ہے کیا، اور جو ہمارا تصورات ہے نیکی کے اوپر، ہم کیا سوچتے ہیں اس نیکی کے بارے میں۔ اس سے پہلے کئی آیات آئی ہیں جو اپنے معنی، حجم اور حکمت کے اعتبار سے بڑی عظیم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کئی آیات جو ہے بہت ہی عظیم ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک آیت آیت البر ہے۔ اس سے پہلے آیت الآیات گزر چکی ہے اس سورہ میں۔ قبلے کے اوپر 4 رکوع پر بحث تفصیلاً آئی ہے۔ اس میں قبلہ کا مسئلہ ہمارے سامنے ابھی نہیں ہے، لیکن اس وقت رسول وسلم کے دور میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے 16 سے 17 مہینے نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ اس وقت یہ قبلہ بڑا مسئلہ بنا تھا، کیونکہ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہمارے ہی دین کی پیروی کر رہے ہیں اور ہمارے ہی نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ قبلہ اول مکہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جس کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد بہت سارے
بار اور طوفان آئے جس میں وہ نشانات بہہ گئے اور کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اس کے بعد جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنی زوجہ بیوی حاجرہ کو لے کر مکے میں جا کے مقیم ہوئے اور ان کو وہاں رکھ دیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور اسی رخ میں نماز وہ ادا کرتے تھے۔ اس وقت سے یہ قبلہ ہے، قبلہ بنا کعبۃ اللہ، تو یہ قبلہ اول ہے۔ قبلہ ثانیہ جو دوسرا قبلہ ہے بیت المقدس، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں یعقوب علیہ السلام ہوئے، ان کے بیٹے، اور یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں تک کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں سے آئے۔ یہاں انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، اور دوسری طرف جب مکے میں جو مقیم ہوئے اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے، ان کی نسل سے جو انبیاء کا سلسلہ رک گیا، ایک لمبا عرصہ، ایک مدت گزر گیا، لگ بھگ 5000 سال، اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا اور وہاں آپ نبوت کی ذمہ داری کو اٹھایا۔ تو انہی کی نسل میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہ ہے قبلہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ نیکی کیا ہے۔ اس آیات میں نیکی کے صحیح تصورات کو واضح کیا گیا ہے، کلیریفائی کیا گیا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نیکی کے جو تصورات الگ الگ طرح سے ہم نے گڑھ لیے ہیں، وہ تصورات کیا ہیں، اور قرآن اس تصورات کو، اس کنسپٹ کو کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ ہمارے یہاں الگ الگ طبقے میں نیکی کا الگ الگ تصورات ہے، کنسپٹ ہے۔ جیسے ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے نیکی صرف جھوٹ نہ بولنا، دوسرے کو دھوکہ نہ دینا، اگر نماز اور روزے میں پابندی ہو یا نہ ہو، یہی نیکی ہے۔ ایک طبقہ یہ بھی ہے نیکی کے بارے میں سوچتا ہے، جو چور، اچکوں اور ڈاکوؤں کا طبقہ ہے، وہ بھی خیر اور بھلائی، غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بھی ایک نیکی کا تصور ہے۔ کچھ ہمارے مذہبی طبقات ہیں جو نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ مذہب کے ظاہر کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، باطنی کیا ہے اس پر ان کا سوچ خیال نہیں ہے۔ ان کا یہ سوچنا ہے کہ نماز رفع دین سے ہوگی یا بغیر رفع دین کی ہوگی، یا تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ دوسرا طبقہ یہ بھی مذہبی طبقات میں سے ہے کہ سلام ضروری ہے، سلام پھیرنا جائے، سلام پڑھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ ہے اور وہ ہے۔ جو اصل جو دین کی روح ہے وہ نہیں ہے۔ مطلب کہ کہنے کا کہ مچھر چھانتے رہتے ہیں اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سود کا لین دین دھڑلے سے تم بھی کرو ہم بھی کریں، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہے، اور اس میں وہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو اور آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیت البر ہے، یہ سارے نیکی کے تصورات اور کنسپٹ کو مسخ شدہ کرتی ہے، پرورٹڈ کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک اندھا آدمی یہ اندازہ کرنا چاہے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، اس اندھے آدمی کی ہاتھ جب اس کے
پیر پہ پڑی، چھوا اس کو تو احساس کیا، اس نے کہا یہ تو ستون کے مانند ہے۔ جب اس کی ہاتھ اس کے کان پہ پڑی تو اس نے محسوس کیا تو یہ تو چھاچ کے مانند ہے۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں نیکی کی تصورات جو ہے وہ تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں۔ دراصل اسی کو اقبال نے بڑے خوب انداز میں بیان کیا ہے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ یعنی اقبال کہتا ہے اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی داستان میری ہے۔ یعنی یہ آیات کریمہ اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیات ہے۔ یہ نیکی کی آیات یہ نیکی کی حقیقت اور جڑ اور بنیاد کو بڑے واضح طور پہ کھول کے رکھتی ہے۔ چنانچہ اس آیات کی روشنی میں قرآن کے علم و اخلاق پر ایک جامع کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے اور لکھی جا سکتی ہے۔ گویا کہ یہ قرآنی ایتھکس، قرآنی اخلاق کا جڑ اور بنیاد ہے، انسانی اخلاق کا یہ جڑ اور بنیاد ہے۔ اب آتے ہیں آیات کے اوپر غور کرتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہاں پہ آیا ہے کہ نیکی وہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کے طرف کرو۔ یہاں پہ اس کی نفی نہیں کی گئی ہے کہ نیکی صرف یہ ہے۔ کہنے کا مراد یہ ہے کہ نیکی وہ نہیں، نیکی جو اصل اس کا کنسپٹ ہے وہ ایک الگ ہے، نیکی ہے، اس کی نفی نہیں کی گئی کہ قبلے کی طرف مشرق کی طرف کیا جائے یا وہ مغرب کی طرف کیا جائے۔ وَلَكِنْ بِرَّ، لیکن نیکی وہ ہے من آمن باللہ، اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان لائے۔ یعنی نیکی کا جو اصل جڑ اور بنیاد ہے وہ ایمانیات ہے۔ ایمان کے بغیر نیکی ساری بیکار ہے۔ اگر ہمارے اندر نیکی کے ایمانیات نہیں، ایمان نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، تو وہ نیکی کا تصور دھرا کا دھرا ہے۔ مثال کے طور پر نیکی، یہاں ہمارے غیر مسلم بھائی بہت سارے نیکی کرتے ہیں، ہم سے زیادہ خوب بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، لیکن کیا وہ نیکی اللہ کے سامنے مقبولیت رکھتا ہے یا قبول ہے؟ تو وہ قبول نہیں ہے۔ نیکی کا فرسٹ کرائٹیریا ہے وَلَكِنْ بِرَّ، نیکی وہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے۔ یعنی یہ چیز ہے تو نیکی ہے۔ نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف عبادات کے انبار لگائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی سوداگری ہے۔ اصل میں نیکی کا مطلب ہے ہماری اخروی نجات۔ اگر سوداگری کرنا ہے دنیا میں تو آدمی سامان بیچے، خرید فروخت کرے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا ترنت۔ لیکن اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ اس کا اصل جو حصول اور اس کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اخروی نجات، یہ نہیں کہ دنیا میں اس کا فائدہ۔ اگر یہ سوچ ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے۔ یہی کہہ رہا ہے قرآن کی پہلا جو کرائٹیریا ہے وہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان۔ اس کے بعد ہے والملائکات والکتاب والنبیین، اور ایمان ہو فرشتے پہ، کتاب پہ اور نبیوں پہ۔
یہ مطلب فرشتے، کتاب اور نبی ملا کے 3 یونٹ بنتے ہیں، تینوں ایک ڈائمنشن میں ہیں، اس لیے کہ ملائکے فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اپنی کتاب کو وحی کے ذریعے بھیجتا ہے، اور وہ رسول پہ وہ وحی کا نزول ہوتا ہے، تو یہ تینوں ایک یونٹ ہے۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہی نمونہ ہے، اس میں نہ زیادہ تجاوز، اس سے آگے بڑھنا ہے نہ اس سے پیچھے ہٹنا ہے۔ نیکی کا جو اصل ہے وہ شریعت میں جو سنت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، اگر ہم اس سے آگے بڑھ گئے تو وہ بھی غلط ہے، اور اس سے پیچھے بہت نیچے ہٹ گئے تو وہ بھی غلط ہے۔ تو اس تصور کو دھیان میں رکھنا ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ اسوہ ہے ہمارے لیے، آئیڈیل ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں آیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نیکی رسول جو ہے تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، انہی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، کسی دوسرے کو آئیڈیل نہ بناؤ، اور جو انہوں نے جو طریقہ دیا ہے، جو سنت ہے ان کی، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو چلاؤ اور اس پہ عمل کرو، نہ کہ اس سے زیادہ نکل جاؤ یا اس سے نیچے رہ جاؤ۔ آگے آیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اپنا مال خرچ کرو، اس کے باوجود تم کو اس سے بڑی محبت ہے۔ ذی القربہ، پہلا اسٹیپ آ گیا کہ اپنے قرابت دار کو، یہ نہیں کہ پہلے ہمارے فیملی میں، ہمارے پریوار میں لوگ غریب غربا ہیں، ان کی مدد نہ کر کے ہم چلے جا رہے ہیں دوسری جگہ کہیں اور جا کر اس کی مدد اور اس کی بھلائی کر رہے ہیں۔ پہلا اسٹیپ آیا ہے قرآن میں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی اس کی محبت ہے تمہارے دل میں مال کی، اس کے باوجود تم اگر خرچ کرتے ہو، انسانی فطرت ہے، اگر کوئی انسان خیر کا کام کرتا ہے اور کسی غریب غربا کو دیکھتا ہے اور اس کا دل اس کے لیے مچلتا نہیں ہے، اس کے لیے کچوٹتا نہیں ہے، اور اس کی تجوری بھی بھری ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ وہاں سے تجوری سے نہیں نکلتے ہیں، تو وہ نیکی کے تصور کو مسخ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے قرآن۔ اس لیے پہلی جو بات آئی ہے قرآن مجید میں کہ اپنے مال کو خرچ کرو، اس کے باوجود تم اس سے محبت کرتے ہو۔ یہی چیز کو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یعنی not at all you can reach to the good deed، اچھائی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو، حتی تنفقوا مما تحبوا، وہ چیز جو تم نہیں خرچ کر دیتے اللہ کی راہ میں، جو تمہیں دل میں محبوب ترین ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی غریب کو دو، ایسا نہ ہو کہ تم جس چیز سے اکتا گئے ہو، کپڑے سے اور کھانے سے، وہ چیز تم جا کے دے رہے ہو غریبوں کو، تو اس کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے قرآن۔ تو اس کے لیے بھی وہی پسند فرماؤ جو تمہیں محبوب ہے، تمہارے دل میں محبوب ہے، یہ قرآن واضح کر رہا ہے آل عمران میں بھی۔ اور یہاں پہ آیا ہے پہلا اسٹیپ کہ اپنے مال کو خرچ کرو، قرابت دار کو، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیم کو، پھر اس کے بعد دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ یتیم کے لیے آیا ہے۔ والمساکین، مساکین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ مخلص بندے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ اصل میں وہ بندے ہیں، ان کی ضرورت ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ مساکین ہیں۔ اس کے بعد آیا وابن السبیل، اور راہگیر، مسافر ہے جو پریشان رہتے ہیں، مسافرت میں آتے ہیں، ان کا پھر حق آتا ہے کہ پھر ان کے لیے تم اپنے مال کو خرچ کرو۔ والسائلین، اب یہاں پہ آیا صدا لگانے والے کے لیے، سائلین جو مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو جھڑکا نہیں جائے،
ان کو ادب سے، اگر نہیں ہو تو ادب سے احترام سے ان کو منع فرما دیا جائے، تو ان کے لیے بات آئی ہے۔ وفر رقاب، اور گردن چھڑانے والوں کے لیے، اس وقت رسول اللہ کے دور میں بہت سارے غلام جو تھے وہ مشرکین اور کے قبضے میں تھے، تو وہ ایمان لے آتے تھے تو لوگ ان کو پیسہ دے کر بھی ان کو چھڑا لیتے تھے۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم یہ یوں سمجھیں کہ بہت سارے نیک بندے بھی ہیں جو بلا قصور بے وجہ وہ جیل کے اندر ان کی زندگی محتاط ہے اور وہ بیچارے پریشان ہیں، تو اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آگے آتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پر یہ بات دیکھنے کی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان کے بعد آ رہا ہے، یعنی حکمت دین کا جو اصل جڑ اور بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اس کے بعد اس کا مظاہر جو ہے، جو ظاہری چیز ہے وہ نیکی، انسان کی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہاں پہ زکوٰۃ علیحدہ سے آیا ہے، زکوٰۃ کا وہ نہیں جو رمضان میں ادا کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اصل میں یہ جو تمہارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ جو کوئی چیز ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ وہ زکوٰۃ جو رمضان میں اپنے جو صاحب مال آدمی ہے وہ اپنے 2.5% اپنے مال کا زکوٰۃ نکالیں، وہ یہاں پہ واضح الگ سے آیا ہے یہاں پہ زکوٰۃ۔ اس کے بعد آیا ہے وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو، جو وعدہ کرو کسی سے بھی اسے پورا کرو۔ ایک تو پہلا عہد ہم نے اللہ تعالیٰ سے لیا، عہد الست، جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ساری روحوں کو پیدا کیا اور سب سے عہد لیا، اس میں انبیاء اور رسول کی بھی روحیں شامل ہیں، اور عہد لیا کہ الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ عہد الست ہے جب ہم عالم ارواح میں تھے اور ساری روحیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور قیامت تک جو بھی روحیں آئیں گی وہ پے در پہ آتی رہیں گی۔ دوسرا، انسان جب شادی بیاہ کرتا ہے وہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، میاں بیوی کے مابین جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں بیوی پہ، بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں شوہر پہ، تو ان معاہدے کے تحت ایک کانٹریکٹ ہے جس کو ہم اس میں بندھے ہوتے ہیں اور اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرا، دنیا کا جو بھی نظام کاروبار چل رہا ہے وہ عہد کے بنیاد پہ چل رہا ہے، معاہدے کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ اگر ہم عہد کو، اپنے وعدے کو سیدھا کر لیں، پورا کر لیں، تو ساری خرابیاں جو ہیں ہماری دور ہو جائیں گی، تو اس لیے اس پہ زور دیا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں دین کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہی چیز جو ہے دین کی تو واضح کر دی گئی کہ دین کا جو پرائمری کیا ہے اور سیکنڈری کیا ہے، جو ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے۔ دین کا اصل روح کیا ہے؟ وہ ہے، دین کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، اور اس کے بعد انسان کی خیر خواہی، بھلائی اور نیکی ہے۔ وَالزَّرَّاعِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور وہ صبر کرتے ہیں، اصل میں وہ لوگ ہیں نیکی وہ اصل چیز ہے جو صبر کرتے ہیں، فی البأساء، فقر و فاقہ میں، والضراء، اور تکلیف میں، یعنی یہاں پر یہ واضح کیا جا رہا ہے والحین الباس، اور جنگ میں۔ یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ جب ہم در حقیقت اللہ کے کلمہ کو سربلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے تو ہمیں جانیں دینی پڑیں گی۔ اللہ کی راہ میں سینکڑوں صحابہ کرام نے جانیں دی ہیں،
اور انہوں نے اللہ کے دین کو غالب کیا ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے، اور طاغوتی طاقت جو باطلانہ نظام اس کے خلاف انہوں نے آوازیں اٹھائی ہیں اور جنگیں لڑی ہیں اور جانیں شہادت نوش کی ہے۔ تو یہ واضح طور پر کھل کے آیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے صرف کہ ہماری عبادات کے انبار لگے رہیں، روزے، نماز، حج اور زکوٰۃ، اور اصل میں جو روحانی کیفیت ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، صرف ہم ظاہری دیکھ رہے ہیں، لیکن روحانی جو اصل میں جو کام ہے کہ ہم دوسروں کی مدد نہیں کر رہے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میری تجوری بھری ہوئی ہے، لیکن ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں اور عبادات کے انبار لگائے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ اس نیکی کو ریجیکٹ کرتا ہے، مس کرتا ہے پوری طرح۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ اور اس میں صبر کرنا ہوگا، جب ہم اللہ کے دین کو قائم اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں گے تو اس میں تکلیفیں ہوں گی، اس میں پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، فقر و فاقہ کرنا پڑے گا۔ تو وہی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور وہ صبر کرنے والے ہیں بھوک اور پیاس میں، فقر و فاقہ میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف اور جنگ میں۔ یہ بات بڑی اچھی طرح نوٹ کر لیے، یہاں پہ بات آئی ہے۔ تو اگر ہمارا مقصود و مطلوب جو ہے اللہ کی رضا اور دین کی جو روح ہے، بنیاد ہے، اس پر نہیں ہے تو وہ ساری نیکی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے قرآن کریم۔ اولئک الذین صدقوا، اور یہی لوگ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ یعنی ہم جو سمجھتے ہیں جس نیکی کے بارے میں، وہ نیکی کا جو میرا تصور ہے، وہ کنسیپٹ ہے، وہ سراسر ریجیکٹ کر رہا، اور واضح طور پر اور ایک وائڈر کنسیپٹ میں قرآن مجید یہ اس چیز کو واضح کر رہا ہے۔ یہی لوگ سچے ہیں، اگر جو اس راہ پہ ہیں، اس راہ پہ عمل کر رہے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہاں پہ سبجیکٹ بیچ میں آیا ہے۔ جب سبجیکٹ سینٹنس میں، جملہ اسمیہ میں بیچ میں لایا جاتا ہے تو جوڑ دینے کا کہ صرف یہی لوگ سچے ہیں، وہ اولئک الذین صدقوا، اور یہ لوگ سچے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نیکی کا تصور کیا ہے اور آج ہم نے کیا تصور بنا لیا ہے۔ تو اس چیز کو اس قرآن مجید کی جو آیت البر ہے اس کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والقرآن الکریم، ونفعنی وإیاکم بآیاتی والذکر الحکیم۔